السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 اس کو ایکسپلور کریں گے۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے 17 آیت پیش کی تھی، تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے جو مشرکین ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک اسٹیٹ کے اندر، کسی مملکت یا ریاست کے اندر وہ مساجد آباد کریں۔ تو مساجد آباد کون کریں؟ وہاں پر تو مشرکین کی بات کی اور بتایا کہ ان کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نام کے اوپر مساجد بنائیں اور اپنے فرقوں اور اپنے شریعتوں کو پروموٹ کریں، اپنے آباء و اجداد، اپنے مذہبی پیشواؤں کے ان کا جو مذہب چلا آ رہا ہوتا ہے، ان کے جو مسالک چلے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی فقہوں کو، اپنی شریعتوں کو پروموٹ کریں ان مساجد کے اندر، نام لیں کہ یہ اللہ کی مساجد ہے اور وہاں پر اپنے فرقوں کی پروموشن کریں۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کام کریں۔ اگر وہاں پر کوئی وہ قرآن کا نظام ہے کسی اسٹیٹ کے اندر، تو وہ پھر ایسے لوگوں کو مساجد آباد کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ تو ایک چیز تو وہاں پر ہم نے سمجھ لی۔ اب آگے آیت نمبر 18، اس میں کن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو مساجد کو آباد کر سکتے ہیں، جن کا حق بنتا ہے کہ وہ ان مساجد کو آباد کریں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب قرآن کوئی بات کرتا ہے تو وہ بالکل واضح بات کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، ایک اس کو مفصل طور پر بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کی بات مبہم ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی۔ تو اب یہ دیکھیے کس طرح وہ واضح کر رہا ہے کہ پہلے وہاں پر مشرکین کا بتایا کہ یہ لوگ مساجد جو ہیں، اللہ کی مساجد، اس کے نظام کے جو مراکز ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو آباد کریں۔ تو اب اگلی آیت کے اندر 18 نمبر کی آیت میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آگے میں بتاتا ہوں تو یہ لوگ ہیں جن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مساجد، اس کے جو مراکز ہیں اس کے نظام کے، وہ آباد کریں، ان کو قائم کریں۔ تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد وہی آباد کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اب یہ بات یہاں پر کلیئر ہوگی، یہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب زبانی طور پر میں کہہ دوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس کا میری ذات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ پر ایمان لایا کیسے جاتا ہے؟ وہ ایسے لایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کی جو قانون کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، اس کو سمجھنا، اس کے اندر جتنے بھی انسانی نظام سے متعلق ضابطے دیے ہوئے ہیں، انسانی مسائل کے حل کے لیے جو ضابطے دیے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو پھر امپلیمنٹ کرنا معاشرے کے اندر۔ مملکت ہے تو اس کی حکومتی سرکاری سطح کے اوپر اس کو نافذ کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ خالی زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سمجھ گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، جتنی بھی اس میں ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، گائیڈنس ہیں، ان کو سمجھنا، پھر ان کے اوپر عمل کرنا، اس کو اپنی ذات کا حصہ بنانا، سوسائٹی کے قوانین، مملکت کے، ریاست کے، حکومت کے قوانین ان ضابطوں کے مطابق بنانا۔ تو یہ ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کا والیوم الآخر۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لایا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے اس کے اوپر ایمان لانا۔ یہ قانون مکافات عمل ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو انسان یہ سمجھے کہ میں جو بھی اچھا یا برا کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو
وہ جو نتیجہ ہے اس سے میں بچ نہیں سکتا۔ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ اچھا مرتب ہوگا، برا مرتب نہیں ہوگا۔ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ برا مرتب ہوگا۔ اس میں پھر کوئی وسیلہ، کوئی شفاعت، کوئی یہ جو پوجا پاٹ پرستش کوئی کام نہیں آئے گی، وہ تو اس کا نتیجہ مل کر رہے گا۔ تو یہ ہے والیوم الآخر، یوم آخرت کے اوپر جو ایمان ہے، وہ یہ اللہ کا قانون مکافات عمل ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا کہ میرے ایک ایک عمل کا، بلکہ میری ایک ایک نیت کا جو خیال میرے دل کے اندر ابھرتا ہے، وہ اس کا بھی نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور آگے کہتا ہے یہ دو خصوصیات ہوگی جن لوگوں نے اللہ کی مساجد کو آباد کرنا ہے، یہ ان کی خصوصیات بتا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور آگے پھر دو خصوصیات اور بتا رہا ہے، کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ تو اللہ کی مساجد کو وہ آباد کریں گے جو صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو صلاۃ کیا ہے؟ یہ سوسائٹی کا فلاحی نظام ہے جس کے اصول قرآن کے اندر دیے ہوئے، کسی اور مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ وہ تو پھر نماز ہو جائے گی۔ یعنی صلاۃ کے جو قوانین، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ ان ضابطوں کی روح سے صلاۃ کا نظام قائم کرنا، اور یہ پھر فلاحی نظام بن جائے گا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو نشو و نما ملے، تمام انسانوں کی جسمانی ذہنی نشو و نما ملنا۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ جو ہے حکومت کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ دو خصوصیات یہ ہوگی، صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی۔ اور آگے ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ دیکھیں یہ جو اللہ کا قانون مکافات عمل ہے، یہ چیز اپنے پیش نظر رکھنا کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو میں اللہ کے قانون مکافات عمل سے نہیں بچ سکوں گا، وہ مجھے گھیر لیں گے، اس کے جو نتائج ہیں، برے نتائج ہیں، میں ان میں گھر جاؤں گا، اس سے میں بچ نہیں سکوں گا۔ یہ جو چیز ہے، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ کہ جو اللہ کا نظام ہے وہ قائم کیا اس نے، کوئی انسانوں کا بنایا ہوا سیاسی، معاشی، مذہبی نظام اس سے وہ بالکل الگ رہا، تو اس میں کتنی بھی مشکلات پیش آئیں وہ اس سے الگ رہے، اور اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی روح سے جو نظام الدین جو قائم کرنا چاہیے اس کو وہ قائم کرے، اس کے اوپر چلے، اس کے اوپر عمل کرے، اسی کی پیروی کرے۔ تو یہ چیز آ جائے گی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور آگے ہے فَعَسَىٰ، فاسا کا مطلب ہوتا ہے امید ہے۔ دیکھیں جب کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی طالب علم محنت کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ، تو وہ اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں گا۔ یہاں پر بھی یہ فاسا اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کو امید ہے، بالکل نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ لفظ لایا جا رہا ہے جو لوگ صحیح کام کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اچھے نتیجے کی امید کرتے ہیں، یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو فاسا ان لوگوں کو پھر امید ہوتی، کن کو؟ اولئک ان یکونوا من المہتدین، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں، اور اقامت صلاۃ کر رہے ہوتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں، صرف اسی کے نظام کی بالادستی کے لیے وہ کمر بستہ ہوتے ہیں۔ درمیان میں زندگی میں کتنی بھی مشکلات پیش آئیں، مذاہب کا کتنا بھی زور ہو، غلبہ ہو، وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ بڑی ہی استقامت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق نظام جو الدین ہے اس کے لیے، اس کے قیام کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جو قانون، جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے انسانی مسائل کے حل کے لیے دیے ہیں، وہ اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، انہی کی روح سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ان کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو امید ہوتی ہے، امید یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَأُولَئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، ان کو پھر یہ امید بن جاتی ہے، ان کی امید، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بالکل یہ اسی لفظ میں، اسی سینس کے اندر یہ فاسا کا لفظ قرآن کریم لے کر آ رہا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ
لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پیچھے قرآن اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے۔ جو لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں، جو اس کے نظام کے قیام کے لیے کسی اور معاشرے میں جو بھی نظام ہو اس سے ڈرتے نہیں ہیں، بلا خوف و خطر وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے قیام کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے مطابق، اپنے ان قوانین کے مطابق جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ مہتدین میں سے ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ مساجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی یہ خصوصیات دی گئی ہیں۔ میں نے ان کو ایکسپلور کر کے، واضح کر کے، ان کو ڈیٹیل وائز میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ جب ان آیات کے اوپر غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کریم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کس طرح، کس انداز سے بات کرتا ہے، کس تفصیل میں جاتا ہے، کس انداز اسلوب سے بات کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کے اوپر آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی خوشحال ہو جائے گی، اس میں فلاح آ جائے گی اس کی زندگی میں، اور آخرت میں تو پھر وہ دائمی خوشگواریاں ہوں گی، دائمی فلاح آئے گی اس کی زندگی کے اندر۔ امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو سوچنے کی ترغیب دے گا۔ شکریہ۔